اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، محدث علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے علاقے میں ایک مالدار شخص رہتا تھا۔ یہ مالدار شخص بہت زیادہ رئیس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب نوازا ہوا تھا، لیکن انسانی فطرت ہے کہ انسان زیادہ دولت آنے پر زیادہ لالچی ہو جاتا ہے۔ اس شخص کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا، اور یہ شخص زیادہ دولت کی وجہ سے زیادہ لالچی تھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ شخص اپنے گھر میں ایک ناگن لے آیا۔ اب اس ناگن کی یہ خاصیت تھی کہ یہ ناگن روز ایک سونے کا انڈا دیتی تھی۔ اس لالچ میں آ کر کے میں اس ناگن کا انڈا اٹھا کر بہت جلد امیر ہو جاؤں گا۔ یہ شخص اس ناگن کو اپنے گھر لے آیا۔ جب یہ ناگن کو گھر لے آیا تو اس کی بیوی اسے سمجھانے لگی، دیکھو یہ ناگن ہے اور اس کی فطرت یہی ہے کہ یہ ڈستی ہے اور اس نے ہمیں بھی ڈس لینا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کو گھر سے باہر چھوڑ آؤ۔ یہ شخص کیونکہ سونے کے انڈے کے لالچ میں اندھا ہو چکا تھا، یہ کہنے لگا، نہیں، میں اس کو گھر سے باہر نہیں چھوڑوں گا، یہ ناگن کسی کو نہیں ڈسے گی۔ خیر اگلی صبح ہوئی تو اس ناگن نے سونے کا ایک انڈا دیا۔ جیسے ہی اس لالچی شخص نے وہ سونے کا انڈا دیکھا تو یہ بہت خوش ہوا اور یہ سونے کا انڈا اٹھا کر سیدھا اپنی بیوی کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور بیوی کو وہ سونے کا انڈا دکھا کر کہنے لگا، کیوں تم نہیں کہتی تھی کہ یہ ہمیں نقصان دے گی؟ دیکھو آج اس نے پہلا سونے کا انڈا دیا ہے، اس سونے کے انڈے کو بیچ کر ہم بہت ساری دولت کما لیں گے۔ بیوی بھی پہلے تو ناگن کی مخالفت کر رہی تھی، لیکن دولت ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے عقل مندوں کے عقلوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ بیوی بھی اپنے شوہر کی باتوں میں آ گئی اور خوش ہو گئی۔ خیر دن گزرتے گئے اور ہر روز یہ ناگن ایک سونے کا انڈا دیتی تھی۔ اب یہ شخص بہت خوش تھا، اس کے پاس کئی سونے کے انڈے جمع ہو چکے تھے اور اب تو اس کی بیوی بھی خوش تھی۔ لیکن ایک دن یہ ہوا کہ اس ناگن نے ان کے گھر میں بندھی ہوئی ایک بکری کو ڈس لیا۔ اب یہ ناگن اتنی زہریلی تھی کہ جیسے ہی اس نے اس بکری کو ڈسا فوراً بکری تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ جب اس لالچی شخص کی بیوی کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس ناگن نے بکری کو ڈسا ہے تو یہ بیچاری بہت پریشان ہوئی اور دولت کا لالچ یکدم اس کی آنکھوں سے اتر گیا اور وہ پھر اپنے شوہر کو سمجھانے لگی، میں تمہیں پہلے کہتی تھی کہ اس کی فطرت میں ڈسنا ہے، اس کو تم باہر چھوڑ آؤ، یہ ہمیں نقصان دے گی۔ لیکن کیونکہ اب شوہر کو روزانہ ایک سونے کا انڈا مل رہا تھا، وہ بیوی سے کہنے لگا، دیکھو ہم ایک سونے کا انڈا بیچ کر اس طرح کی سینکڑوں بکریاں خرید سکتے ہیں، تو کیا ہوا اگر اس نے بکری کو ڈس لیا؟ تو بات بیوی کی سمجھ میں آ گئی اور وہ ایک بار پھر چپ کر گئی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے گھر میں جو گھوڑا بندھا ہوا تھا اس ناگن نے اس کو ڈس لیا، اس گھوڑے نے بھی وہیں تڑپ تڑپ کر دم دے دیا۔ اب کی بار پھر بیوی اپنے شوہر کو کہنے لگی، میاں میں تمہیں کہتی ہوں اسے باہر چھوڑ آؤ، لیکن تم نہیں مانتے۔ خیر یہ لالچی شوہر پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا، تم بھی عجیب بے وقوف ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ایک سونے کا انڈا بیچ کر ہم 20 گھوڑے لے سکتے ہیں؟ پھر تم اس بات کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ خیر بات پھر ادھر ادھر ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے ایک بار پھر یہ بیوی بیچاری پریشان ہو گئی اور اپنے شوہر کو سمجھانے لگی۔ اب کی بار اس ناگن نے کسی جانور کو نہیں بلکہ ان کے گھر کے ملازم کو ڈسا تھا، اور جیسے ہی اس ناگن نے ملازم کو ڈسا
وہ بیچارہ ملازم فوراً وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ وہ ملازم بیچارہ مرتے ہوئے چیخ رہا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ غریبوں کی چیخیں کسے سنائی دیتی ہیں، غریبوں کی آہو بکا کس کے کان پڑتی ہے۔ اس ملازم کی یہ دردناک موت دیکھ کر وہ کچھ حد تک ایماندار بیوی بہت پریشان ہوئی، اور اس نے اپنے شوہر کو ایک بار پھر سمجھایا، لیکن اس کا شوہر کہنے لگا، اگر میں ایک سونے کا انڈا بیچ دوں تو میں اس طرح کے 10 غلام خرید سکتا ہوں۔ اگر ایک غلام چلا گیا تو کیا ہوا، ہمیں روز ایک سونے کا انڈا بھی تو مل رہا ہے، ہم وہ انڈا لے کر ایسے غلام خرید لیں گے۔ بیوی بیچاری بہت پریشان ہوئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد اس ناگن نے اس لالچی شخص کے بیٹے کو ڈس لیا۔ اب اس لالچی شخص کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ اپنے بیٹے کو حکیم کے پاس لے جاتا، اس کے بیٹے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی، اور پھر اس کے بیٹے کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس کے بیٹے کو دفنا کر یہ شخص واپس گھر آیا تو اس کی بیوی بھی سامان باندھ کر جا رہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو، تو یہ روتے ہوئے کہنے لگی، اب اس گھر میں میرا ہے ہی کیا، میرا ایک ہی بچہ تھا، میرا ایک ہی سہارا تھا، اور وہ بھی تمہاری لالچ نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ اب تم رہو اپنی اس ناگن کے ساتھ، اپنے ان سونے کے انڈوں کے ساتھ، میں جا رہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی اس کا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی، اور محدث علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں وہ شخص گلیوں کوچوں میں کھڑا ہو کر بعد میں صدائیں لگاتا تھا اور لوگوں کو پکار پکار کر کہتا تھا، اے لوگوں میری طرح لالچی مت بننا، ورنہ تمہارا انجام بھی میری ہی طرح ہوگا۔ آج دیکھو میرے پاس میرا بچہ نہیں ہے، میرے پاس میری بیوی نہیں ہے، ہاں لیکن میرے پاس سونے کے انڈے موجود ہیں۔ میری لالچ نے میرے اپنوں کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ دوستو یاد رکھیں کہ جب علماء کوئی واقعہ یا کوئی کہانی مثال کے طور پر بیان فرماتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ کہانی اور وہ واقعہ سچا ہو۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ اس واقعے میں یا اس کہانی میں کئی سبق ہوتے ہیں، جس طرح اس کہانی میں کئی سبق موجود ہیں۔